حضرت حر بن یزید ریاحی امام حسین کے قدموں میں جھکتے ہیں، گرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ میرے بہادری کا جوہر آپ دیکھیے، آپ مجھے اجازت فرمائیے۔ وہی حر جو ابھی ابھی آیا تھا فوج اشقیاء سے، وہی حر اجازت طلب کر رہا ہے اپنے ساتھیوں سے، مطلب ساتھی وہ تھے ان کو چھوڑ کر آئے، امام حسین کی تقریر کو سن کے آئے، اب جا رہے ہیں ان سے جنگ لڑنے کے لیے۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو محبت دین ہے، یہی تو حبیب مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے، جب رسول اللہ سے محبت کی بات آتی ہے تو اپنوں کو چھوڑ دینا چاہیے، رسول پاک کی محبت کو گلے لگا لینا چاہیے۔ یہی دین ہے اور یہی حسینیت ہے اور یہی حسینیت کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جاتے ہیں حضرت حر کو حضرت امام حسین نے باخوشی اجازت دی، کیونکہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، لیکن حضرت حر کو نہ پیاس کی ضرورت پڑتی ہے نہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو ہٹے بھی ہیں، کٹے بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، دستانے بھی ہیں، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، بھالے بھی ہے، زرہ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب وہ اجازت لے کر کے میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہوا جا رہا ہے، اے یزیدیو، اے کوفیو، تم کو شرم آنا چاہیے تھی۔ حر بن یزید ریاحی نے اپنے بارے میں کہتا ہے، میں نے حسین کو کوئی خط نہیں لکھا ہے، میں نے حسین کو بلایا نہیں ہے، میں نے حسین کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے حسین کے لیے قسم نہیں کھائی تھی، لیکن میں نے پھر بھی ان کا ساتھ دیا ہے، میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں، میں ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ اے لوگو، تم بھی ان کا حق پہچانو، یہ نواسہ رسول ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کو نبی پاک اپنی آغوش محبت میں لے کر کے پیار کرتے تھے، اور آج تم ان کو قتل کرنے پر تلے ہو، ان کے گھر والوں پر تم نے پانی بند کر رکھا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ابن زیاد، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ شمر جلجوشن اس طرح للکارتے ہوئے حضرت حر آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے حر بن یزید ریاحی، تو ہمارا کمانڈر تھا، تو ہمارا سپہ سالار تھا، تو ہمارا ایک اچھا سپاہی تھا، تو ہمارا ایک اچھا دوست تھا، لیکن تجھے کیا ہو گیا؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ عمر ابن سعد نے ایک اچھے دانشور کو بھیجا، جاؤ حر کو سمجھاؤ۔ اس نے سمجھایا، اے حر، ادھر دیکھو، حسین کی طرف دیکھو موت ہے، یزید کی طرف دیکھو بادشاہت ہے، حسین کی طرف دیکھو پیاس ہے، ابن زیاد کی طرف دیکھو اچھے اچھے مکان ہیں، ابن زیاد کی طرف دیکھو اچھی اچھی تنخواہیں ہیں، لیکن تم حسین کے ساتھ مر کے ہی دم لے سکتے ہو، حسین کے ساتھ تمہیں مرنا پڑے گا، حسین کے ساتھ تمہیں کٹنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے جس فوج سے نکل کر ابھی تم آئے ہو اسی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کے لالچ میں مجھے جنت سے دور کرنا چاہتا ہے، دنیا کے لالچ میں مجھے نبی زادوں سے دور کرنا چاہتا ہے، دنیا کے لالچ میں مجھے جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ جہنم تجھے مبارک ہو، یہ دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو، مجھے تو موت بھی وہ قبول ہے جو حضرت امام حسین کی محبت میں آئے۔ اللہ اکبر۔ اب تلوار چلتی ہے، اب تلوار چلتی ہے، حضرت حر کی تلوار چلتی ہے، ایسے چلتی ہے جیسے موسمی غذا میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، جیسے پتجھڑ میں پیڑوں کے پتے گر جاتے ہیں، اس طرح کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کسی کے دھڑ کو الگ کر دیتی ہے، کسی کے بازو کو قلم کر دیتی ہے، کسی کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیتی ہے۔ کافی لوگوں کو حر بن یزید ریاحی نے واصل با جہنم کیا، ان کو جہنم میں پہنچایا۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے لوگو، اگر اسی طریقے سے تم جنگ لڑتے رہو گے، اگر اسی طریقے سے تم بات کرتے رہو گے تو یہ سارے کے سارے کتنے فوجیوں کو مار سکتا ہے، کتنے فوجیوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اس سے بہتر ہے یہ الغارقی کے ساتھ ایک ساتھ ہو کر کے حر پہ حملہ کر دیا جائے۔ سارے لوگوں نے حضرت حر بن یزید ریاحی پر ایک ساتھ ہو کر کے حملہ کیا اور آپ کا بازو کٹ جاتا ہے، آپ تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حر کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ حضرت حر جب گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، حضرت حر جب گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، یا حسین میری مدد کرو۔ ہوئے حضرت امام حسین کو پکارا تو حضرت امام حسین مدد کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضرت حر کو اپنی گود میں لیا، حضرت حر کا سر اقدس، حضرت حر کا سر اقدس حضرت امام حسین نے گود میں لیا۔ حضرت حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرتے جا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اے ابن رسول اللہ، یا امام حسین، یہ فاطمہ کے دل کے چین، کیا اب بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ نے میری غلطی کو معاف فرما دیا ہے؟ میرے
आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे उसी वक्त माफ कर दिया और फिर तुझे माफ किया जा रहा है। ए हुर तू जा जन्नत में, ए हुर जा जन्नत में, तेरे पीछे पीछे एक काफिला भी आ रहा है। और हजरत हुर अर्ज करते हैं, ए इमाम मैं जा रहा हूँ, ए इमाम मैं जा रहा हूँ, जरा अपने नाना से कुछ पैगाम हो तो, अपने नाना के लिए कुछ पहुंचाना हो, कोई पैगाम हो तो कह देना। मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, नाना की बारगाह में हुसैन का सलाम जरूर कह देना, नाना की बारगाह में ये जरूर कह देना, या रसूल अल्लाह आपका नवासा भी आ रहा है और नवासों के बेटे भी आ रहे हैं, नवासों की पूरी औलाद आपकी बारगाह में आ रही, सलाम कहते जाना। हजरत हुर आपका दीदार करते हैं, अल गरज आपकी सांसें रुक जाती है, रूह कफ़से उनसुरी से परवाज करती चली जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से अब आते हैं हजरत अब्बास अलंबरदार के भाई, वो आते हैं जंग लड़ने के लिए। अलगरज इनकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे आज शहादत का मतलब 3 हिस्से बयान कर देने हैं। एक हिस्सा रह जाएगा तो इंशाल्लाह वो कभी फिर के लिए रखा जाएगा, पूरा तो अब वो भी नहीं होगा शॉर्ट में, लेकिन मुझे 3 हिस्से तक चलना है। अब्बास अलंबरदार के 4 भाई और भी हैं, ठीक, और जिनका मामा का लड़का लगता है शिमरे दिलजोशन, उनके लिए वो अमान नामा लेकर के आया था कि तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने वो अमान नामा ठुकरा दिया। हमें जिंदगी चाहिए तो हुसैन के कदमों में, मौत चाहिए तो इमाम हुसैन के कदमों में। इस तरह से चारों भाई एक के बाद एक के बाद एक, काफ़ी आदमियों को वो भी मारते हैं, लेकिन आप खुद फैसला कर सकते हैं कि घन जीत जाता है और सूरमा हार जाता है। और आप ये भी देखते हैं, जो आदमी 3 दिन भूख से, 3 दिन प्यास से, तो उसकी हालत को आप खुद देख सकते हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े दिनों में बैरकेफ उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। फिर उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील जो हजरत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हैं, उनके 4 भाई और भी थे, उन्होंने एक के बाद एक हजरत इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की। वो काफ़ी आदमियों को मारते मारते एक के बाद एक चारों भाई शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब एक निशानी है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में तलवार सजाए खड़े हैं, अमामा बंधा हुआ है, ज़िरा बंधी हुई है, पटका बंधा हुआ है, ढाल हाथ में है। एक 18-19 साल का जवान हजरत इमाम हुसैन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, ए अम्मे मोहतरम, मतलब ए चाचा मोहतरम, मुझे भी जंग में जाने की इजाज़त दी जाए, ये जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त लेने वाले ये हैं कौन? कितना खूबसूरत चेहरा है। इजाज़त तलब करने वाले ये हैं कौन? ये वो हैं जो हजरत हसन के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन के जो बड़े भाई हैं हजरत इमाम हसन, उनके बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। माँ का साया भी सर पे नहीं है, बाप का साया भी सर पे नहीं है। अब वो इजाज़त लेने के लिए मैदान कारज़ार में आते हैं, अपने चाचा से पूछने के लिए, ए अम्मे मोहतरम, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका मायना होता है चाचा, कि मुझे भी इजाज़त दी जाए, मैं भी जंग में जाना चाहता हूँ और आपके लिए मैं भी बहादुरी का जाम, बहादुरी का जौहर दिखाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए मेरा बेटा कासिम, मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता, मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता। मैदान महशर में कल अगर तेरे बाबा हज़रत हसन ने पूछ लिया और कह दिया, ए हुसैन, मेरा आखिरी चश्मो चिराग भी तुमने करबला में लुटा डाला, ए हुसैन, मेरा आखिरी जो फूल भी तुमने करबला में उजाड़ डाला, तो मैं तेरे बाप हसन के लिए क्या जवाब दूंगा? बेटा, मैं तुम्हें हरगिज़ इन जालिमों में कटने के लिए और लड़ने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता। तू मेरे भाई हसन की निशानी है, लड़ने के लिए अली अकबर मौजूद है, लड़ने के लिए अभी अब्बास मौजूद है। ए कासिम, मैं तुझे जंग में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इतना सुनने के बाद हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार रोते हैं और अर्ज करते हैं, या इमाम हुसैन, ए चचा मोहतरम, जब मेरा बाप का इंतकाल हुआ था, जब मेरा बाप का साया मेरे सर से उठा था, इतनी जिंदगी होने
اتنی زندگی سے اب تک مجھے علم نہ چلا تھا کہ تیرا باپ نہیں ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ تو دنیا کے اندر یتیم ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ تیرا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، لیکن آج آپ کے اس کہنے نے مجھے یتیم بنا دیا، آج آپ کی بات نے مجھے پریشان کر دیا، آج مجھے علم چل گیا کہ میرا باپ بھی ہوتا، اگر میرا باپ اس میدان کربلا میں ہوتا تو وہ بھی کہتا اے میرا بیٹا قاسم تجھے بھی اجازت ہے، کاش میرا بابا حسن ہوتے، کاش میرے ابا محترم ہوتے تو یہ دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج آپ نے میرے باپ کی یاد کو تازہ کرا دیا ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرا بیٹا میں تجھے کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تیرے جسم کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تجھے گھوڑے سے گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم کربلا کے بعد، اس مارکا کے بعد اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جانا اور مدینہ منورہ میں نانا کے حضور میں ہم سب کی طرف سے سلام محبت پیش کر دینا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے قاسم، اے قاسم میری تمنا اور بھائی حسن کی تمنا یہ تھی، میری آرزو یہ تھی کہ تجھے حضرت سکینہ کے ساتھ تمہارا عقد کر دیا جائے، شادی کر دی جائے۔ آپ نے کربلا کے اندر اپنے بھائی سے کیا ہوا وہ وعدہ بھی یاد دلایا، اے بیٹا قاسم تم چلے جانا اور مدینے میں پہنچ کر سکینہ سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو آباد کر لینا۔ آپ نے اجازت نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا، اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈلا ہوا تھا، آپ نے تعویذ کو کھولا اور عرض کرتے ہیں اے میرے چچا جان، میرے بابا کے آخری لمحات چل رہے، ایک وقت تیرے چاچا پر ایسا آئے گا، وہ مصیبتوں میں گر چکا ہوگا، وہ پریشانیوں میں گر چکا ہوگا، وہ تلواروں میں گر چکا ہوگا، اس وقت اس تعویذ کو کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ مجھے علم نہیں ہے اس تعویذ کے اندر میرے بابا نے کیا لکھا ہے، کیا کوئی دعا لکھی ہے، کیا لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تعویذ کو کھولا جاتا ہے، اس تعویذ کو کھولا جاتا ہے، کھولنے کے بعد حضرت امام حسین کے لیے اس تعویذ کو پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے چچا جان یہ میرے بابا کی لکھائی ہے، اس کے اندر ذرا مجھے پڑھ کے تو بتاؤ میرے بابا نے میرے لیے کیا حکم فرمایا ہے، کیا وصیت فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین پڑھ نہیں پاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم تیری جوانی، تیری جوانی، تیری عمر، تیری زندگی تیری زندگی میرے بھائی کی زندگی سے افضل نہیں ہے۔ جب ایسا وقت آئے تو پروانہ وار اپنے چاچا کے لیے قربان ہو جانا، اپنے چاچا کی محبت میں جام شہادت کو نوش کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اجازت تو باپ نے دے رکھی ہے کہ جی آپ بھی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ اجازت فرماتے ہیں اور اجازت فرماتے ہیں اب میدان کارزال میں کربلا کے اندر جاتے ہیں۔ کون؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت امام حسین کے بھتیجے، حضرت حسن کے بیٹے۔ اب جنگ میں جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے پہلی محفلوں میں بتا چکا ہوں، حضرت امام حسن بڑے ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے ہیں، تو جب دونوں شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی تھی۔ آدھا مطلب یہاں سے یہاں تک حسن کا حصہ تھا اور یہاں سے نیچے تک حسین کا حصہ تھا۔ ان تصویروں سے اوپر نیچے کر دیا جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصویر بن جایا کرتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی ذلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، مطلب بانٹنے والے نے
تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے اور آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ جب حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جاتے ہیں تو بیٹا بھی باپ کی صورت پہ ہوتا ہے۔ حضرت قاسم کو دیکھتے ہیں تو رسول پاک کے کردار نظر آ جاتے ہیں۔ جب علی اکبر جائیں گے وہ بھی شبیہہ رسول بن کر، ان کی تصویر بھی مصطفیٰ سے ملتی ہوئی ہے۔ کبھی اولاد دادا پر چلی جاتی ہے، کبھی اولاد باپ پر چلی جاتی ہے، اور کبھی اولاد ماموں اور نانا پر بھی چلی جاتی ہے، لیکن اولاد مصطفیٰ ساری کے ساری رخ مصطفیٰ پر جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے رخسار جناب محمد رسول اللہ جیسے ہیں، حضرت زینب کا کردار فاطمہ جیسا۔ اللہ اکبر، سارا کا سارا کلام نبی سے ملتا جلتا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور مل کہاں سے رہا ہے؟ نور مل کہاں سے رہا ہے؟ پاور کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ ٹنکی ہے بھیا، مسجد میں بھی وہیں سے آ رہی ہے، ان کے بھی وہیں سے جا رہی ہے، ادھر بھی وہیں سے جا رہی ہے، ٹرانسفارم تو ایک ہے، لائٹ وہیں سے جا رہی ہے، اور نور مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ سے ملتے ملتے یہاں تک آ رہا ہے، یہی گھرانہ حسین ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب میدان کارزار میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں کہ ساری کی ساری سپاہ یزید، ساری کے ساری فوج شام دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ حضرت امام قاسم کے چہرے میں وہ جاہ و جلال تھا، وہ روب تھا، وہ خوف خدا بندی تھا، وہ نور چھلک رہا تھا کہ یزیدی فوج گھبرا گئی، ایسا سمجھو کہ رسول اللہ کی چلتی پھرتی تصویر پھر رہی ہے، اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور عمر ابن سعد نے کہا کہ اس جوان کو سمجھاؤ، اس کی جوانی مرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تیر کھانے کے لیے نہیں ہے، تلوار کھانے کے لیے نہیں، اس کو سمجھاؤ، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنی آغوش محبت میں لو۔ کہا کہ شہزادہ حسن، اے قاسم، یہ تیری زندگی اس لیے نہیں ہے، ہمیں ترس آتا ہے تیری جوانی کو دیکھ کر، ہمیں ترس آتا ہے تیرے گفتار و رفتار کو دیکھ کر۔ ایسا کرو، کیا ہے حسین کے ساتھ میں رہنے میں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں بہت عہدے دیے جائیں گے، تمہیں مطلب عہدے دیے جائیں گے، تمہیں پاور دیے جائیں گے، تمہیں آفیسر بنایا جائے گا، اور چاچا کے ساتھ رہ کر تو تمہیں مرنا پڑے گا، اور 3 دن تو تمہیں ہو ہی گئے پیاس اور شدت سے، اب آگے کیا کرنا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جوان ہو، اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ۔ جوانی ایسے نہیں ملتی ہے، جوانی بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو جوان ہوتا ہے، اور تو تیرے باپ نے جوان کر دیا ہے، اب حسین کے ساتھ یوں ہی مرنا چاہتا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس طرح سے یزیدی فوج حضرت امام قاسم کو بہکا رہی تھی۔ حضرت قاسم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اے دشمن خدا، تو میری صورت سے محبت کرتا ہے، میری سیرت سے محبت کرتا ہے، لیکن جن کی میں اولاد ہوں ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو باپ اور بیٹے میں بھی پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو گھر گھر میں بھی پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو یہ امامت ہماری ہے تو ہمیں دے دو، یہ حکومت ہماری ہے، یہ حکومت ہمیں دے دو۔ حضرت قاسم نے وہ تقریر فرمائی، ایسی تقریر فرمائی
عمر ابن سعد سے کوئی جواب نہ بن سکا اور پیچھے اپنا قدم لوٹاتا ہوا اپنی فوج میں چلا جاتا ہے۔ اب عمر ابن سعد ایک پہلوان کو بھیجتا ہے، ایسے پہلوان کو بھیجتا ہے جس کا نام ہے ارزق۔ کیا نام ہے؟ ارزق پہلوان کو بھیجتا ہے، اور ارزق پہلوان کو عمر ابن سعد نے منتخب کیا کہ قاسم سے جنگ لڑنے کے لیے جائے گا، مقابلہ لڑنے کے لیے جائے گا۔ جب اس کا نام لیا تو وہ اپنی توہین سمجھنے لگا، وہ پریشان ہونے لگا۔ ایک بچے کے مقابلے میں ایسے بہادر شہزور پہلوان کو بھیجتا ہے، تمہیں شرم آنا چاہیے تھی۔ اور کہا کہ تمہیں شرم آنا چاہیے تھی، میں اتنا بڑا بہادر اس بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجا جا رہا ہے، کسی اور کو بھیج دیتے۔ عمر ابن سعد نے کہا میں آپ کی طاقت کو پہچانتا ہوں، آپ کی جنگی چالوں کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تو میں نے قاسم کے مقابلے میں تمہیں بھیجا ہے۔ شاید کہ تم نہیں جانتے ہو، ان کے بابا، ان کے دادا حضرت علی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار حیدری آ چکی ہے۔ جب یہ جنگ لڑتے ہیں، جب جنگ لڑتے ہیں تو یہ موت پہ کھیل کے جنگ لڑتے ہیں، جب تلوار اٹھاتے ہیں تو موت کو اپنے گلے سے لگا کر کے اٹھاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں یزیدی فوج کے اندر ایسا پہلوان نہیں ہے جو امام قاسم کا مقابلہ کر سکے۔ وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر اتنا ہی ہے، اگر اتنا ہی ہے تو میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ اس کے بیٹے بھی تھے 4 لوگ، اکثر 5 تھے سارے صحیح، تو 4 اس کے بیٹے بھی تھے۔ اس نے کہا عمر ابن صاحب اگر یہی بات ہے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجتا ہوں، اپنے چھوٹے بیٹے کو قاسم کے مقابلے میں بھیجتا ہوں۔ آپ میری اولاد کی طاقت دیکھیے، میری اولاد ہی مقابلہ لڑے گی۔ ارزق نے آ جاؤ، اس سے مقابلہ کر کے آ جاؤ۔ ارزق کا وہ پہلوان بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا، ایسی حالت تھی اس کی، اس کے وزن سے گھوڑا بھی ہل رہا تھا۔ اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا، اتنا بڑا بہادر تھا کہ گھوڑا بھی اس کا وزن نہ سنبھال سکتا تھا۔ اتنی طاقت تھی اس کے اندر، اتنے باری باری بازو، اتنے باری باری قدم، اتنی بڑی بڑی تلوار، اتنے بڑے بڑے نیزے۔ حضرت امام حسین نے جب حضرت قاسم کی طرف ایسے بہادر، ایسے تگڑے پہلوان کو آتے ہوئے دیکھا، رب کی بارگاہ میں رو کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا میرے قاسم کو صبر عطا فرما، مولا میرے قاسم کی لاج عطا فرما، مولا میرے قاسم کو اس درندے سے نجات عطا فرما، میرے قاسم کو اس درندے سے نجات فرما۔ حضرت امام دعا فرما رہے ہیں اور حضرت قاسم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ارزق کا پہلوان، ارزق کا بیٹا حضرت امام قاسم کی طرف آتے ہیں۔ پہلا وار ارزق پہلوان کے بیٹے نے ایسا ہلکا سا وار کیا، اس نے تو یہ سمجھا کہ کسی درخت کی ٹہنی کو کاٹ رہا ہوں، اس نے تو یہ سمجھا کسی کھیرے کو کاٹ رہا ہوں۔ حضرت امام نے اس کے وار کو ضائع کر دیا، پھر اس نے دوسرا وار کیا تو نیزے میں آ کر ٹکرایا، مطلب ڈھال میں آ کر ٹکرایا۔ آپ کی ڈھال میں ارزق پہلوان کے بیٹے نے جو وار کیا تھا ڈھال سے روکا، اتنا سخت، اتنا شدید، اتنا طاقتور وار تھا کہ حضرت قاسم کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ کتنی طاقت ہوگی؟ حضرت قاسم کی ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ایک قاصد کو دوسری ڈھال دے کر ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا جاؤ ذرا اس کو قاسم تک پہنچا دو۔ ادھر سے ارزق کا بیٹا وار پہ وار کیا جا رہا ہے، کبھی نیزے سے اس کے وار کو روکتے ہیں، کبھی تلوار سے روکتے ہیں۔ جب چاچا حسین نے ڈھال پکڑا دی ہے تو ایسی طاقت آ جاتی ہے گویا آسمان سے یہ ندا ہوتی چلی آ رہی ہے، آسمان سے آواز آ رہی ہے، شیر یزیداں شیر مرداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے
ایسی جنگ ہو رہی تھی. حضرت قاسم نے اپنی جنگ کا ایسا لوہا منوایا، ارزق کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب ارزق پہلوان نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو دوسرے سے کہا، دوسرا خود بخود تیار ہو جاتا، دوسرا اس سے بھی زیادہ بھاری تھا، حضرت قاسم کے سامنے آیا. حضرت قاسم نے برابر مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کیا کہ اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد تیسرا آتا ہے، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. چوتھا آتا ہے، اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا. جس ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کا حشر دیکھا ہو، جس ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کی موت دیکھی ہو، جس ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو تڑپتے ہوا دیکھا ہو، تو ارزق پہلوان اپنے بیٹوں کا حشر دیکھ کر خود تیار ہو جاتا ہے. عمر ابن سعد نے کہا، میں نے پہلے کہا تھا تم سے، اگر تم پہلے تیار ہو جاتے، اگر تم پہلے تیار ہو جاتے تو تمہیں اپنے 4 بیٹے گنوانے نہیں پڑتے، ہم تمہیں پہلے ہی کہہ رہے تھے. اور عمر ابن سعد کے تانوں نے انہیں چکنا چور کر دیا اور 4 بیٹوں کی موت نے اور چکنا چور کر دیا. اب غصے کے انداز میں حضرت قاسم کے پاس جاتا ہے اور اپنی شان میں شعر کہتا ہوا جاتا ہے، اے قاسم ابن حسن، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ عراق والے جنگ لڑتے ہیں تو مجھ سے مشورہ لے کر کے جاتے ہیں، دمشق والے جب جنگ کے لیے جاتے ہیں مجھ سے مشورے لینے کے لیے آتے ہیں. کوئی چال جب کوئی جنگ پھنس جاتی ہے اس کو حل کرنے کی تدبیریں مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. شام کے اندر میرا شورا ہے، عراق کے اندر میرا چرچا ہے، مکے کے اندر میرا نام ہے. اب تمہیں دکھاتا ہوں، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کا بدلہ ایسا بدلہ لوں گا کہ تمہارے جسم کا کاٹ کاٹ کر قیمہ بنا دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے کہا، میں بہت بڑا شاطر پہلوان ہوں، بہت بڑا عقل مند پہلوان ہوں، بہت دانشور آدمی ہوں، اور تم نے جنگ کس سے کی ہے؟ یہ سمجھو تم نے ایک شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے. حضرت قاسم کو ڈرا رہے ہیں، اپنی بہادری کا جوہر دکھا رہے ہیں، اور حقیقت میں جو کچھ نے کہا تھا وہ بات ایک دم ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا. اللہ اکبر. یہ نواسہ رسول ہیں، یہ نواسہ رسول ہیں، یہ علی کے پوتے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قاسم ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا میں بہت بڑا شاطر، چالاک، عقل والا، دانشور آدمی ہوں، میرے مشورے پر یہ ساری جنگیں جیتی جاتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، تم غلط کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو، تم پاگل ہو، تم احمق ہو. اگر تم پہلوان ہوتے، تم عقل والے ہوتے، تم دانشور ہوتے تو اپنے گھوڑے کی زین کی طرف بھی تو دیکھ لیے ہوتے. نیچے کی طرف دیکھو، تمہارے گھوڑے کی زین کھلی ہوئی ہے، جس میں پاؤں لگاتے ہیں نا، پاؤں لٹکے رہتے ہیں، وہ کھلی ہوئی ہے. اور تم کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، تم کہتے ہو لوگ مجھ سے عقلیں سیکھتے ہیں، تم غلط کہتے ہو. تو ارزق نے زین کی طرف جب جھک کر دیکھا، آپ نے جب جھک کر دیکھا تو حضرت قاسم نے ایسا وار کیا، ایسا وار کیا، اس کا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا. اور جب وہ گھوڑے سے نیچے گرا، اس نے کہا، قاسم تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. وہ اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت قاسم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو قتل کرنے کے بعد شاباشی لینے کے لیے اپنے چاچا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اے چچا جان، میری بہادری سے آپ خوش ہیں؟ میری بہادری سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹا میں خوش ہوں. اب وہ طلب کرتے ہیں، کاش مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا، مجھے کچھ قطرے پانی کے مل جاتے تو میں بہت کچھ اور بھی دکھاتا. میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں حوران جنت اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا پانی، جو شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے، اس کو لے کر حوض کوثر پر انتظار کر رہی ہیں کہ کب آئیں. اب تمہیں افطار، اب تمہارا روزہ وہاں ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تلقین دیتے ہیں، صبر کی تلقین دیتے ہیں. آپ
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آتے ہیں، پھر اپنا بہادری جوہر دکھاتے دکھاتے میدان کربلا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں۔ تو آپ کا لاشا تڑپ رہا ہوتا ہے اور پکار رہے ہوتے ہیں، یا عم محترم، یا چاچا میری مدد کرو، یا چاچا میری مدد کرو۔ جب حضرت امام قاسم اپنے چاچا کو پکارتے ہیں تو آپ کے جو خون آلود لباس، چہرے پر خون کی فواریں، حضرت امام، عمر کتنی آپ کی؟ 56 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 56 سال۔ 56 سال کی عمر میں پورا بڑھاپا جھلک جاتا ہے۔ آپ کے چاچا کی عمر ہے 56 سال۔ ادھر سفر کی صعوبتیں بھی صحیح ہیں، بھوک پیاس کی بھی شدت ہے، اور اتنا سارا سب کچھ آپ کے حکم کے تابع ہے۔ آپ کو علم ہے یہ سب کچھ، یہ بھرا ہوا باغ اجڑتا ہوا حسین دیکھے گا، یہ اجڑتا ہوا باغ، یہ لٹتا ہوا گھر، یہ جلتے ہوئے خیمے، ساری باتوں کا علم حضرت حسین کو ہے، سارا علم حضرت حسین کو ہے، اور پھر اس کو پکارا جا رہا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے اور المدد کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے۔ حسین کیسے قدموں سے اپنے بھتیجے کے پاس گئے ہوں گے، حسین کیسے قدموں سے اپنے بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے قاسم، اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور سر پہ کندھے پہ رکھ کر لاش کو اٹھایا اور خیمے کی طرف لے آتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو بھی علم ہے، ہم سب کو علم ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو ہم اکیلا آدمی اس مردے کو چارپائی سے جس پہ نہلایا جاتا ہے اس پہ نہیں لٹا سکتے، مرے ہوئے آدمی کو ہم بٹھا نہیں سکتے، مرے ہوئے آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کر سکتے، ہم کھینچ کے تو لا سکتے ہیں، چارپائی سے نیچے تو گرا سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت امام حسین کی جو تاریخ ملتی ہے، جو اوراق ملتے ہیں، حضرت امام حسین نے ہر شہید کا وزن اٹھایا ہے، ہر شہید اور ہر بہادر کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اللہ اکبر۔ اپنے جوان قاسم کو اٹھا کر کے خیمے میں لائے، اس کے خون سے حضرت امام حسین کا جبہ مبارک رنگین ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ پہلا چشم و چراغ نبی کے خاندان کا اور نبی کی آل کا پھول زمین کربلا پر پہلی شہادت ہو چکی ہے۔ وہ شہادت اوروں کی تھی، یہ شہادت گھر والوں کی ہے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت قاسم شہادت پا چکے ہیں، حضرت قاسم شہادت پا چکے ہیں۔ آپ اپنے خیمے کی طرف بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک کی 9 سال عمر ہے، ایک کی 10 سال عمر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سے قد سے لمبی لمبی تلوار لے کر قدم حسین میں آ جاتے ہیں اور اپنے ماما کے ہاتھوں کو چومنے لگ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ماما حسین، ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ کتنی عمر بتائی جاتی ہے؟ 9-10 سال یا 8-9 سال عمر بتائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نیچے کو جھک کے دیکھا، یہ تو اون محمد ہیں، یہ تو زینب کے دو لاڈلے پھول ہیں، ان کو پکڑ کر حضرت امام خیمے کی طرف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے بھائی کو نئے امتحان میں کیوں ڈال رہی ہو؟ بتاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ کیسے میدان کاروزار میں جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ تیرے چشم و چراغ ہیں، انہیں تمہارے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے، ان کو میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا میرے بھائی، میں نے اپنی ماں کی بارگاہ میں جب مجھ سے وصیت کی تھی تو ماں نے یہ کہا تھا تمہارے ساتھ اون و محمد بھی رہیں گے، لیکن میدان کربلا میں وہ بھی شہید کیے جائیں گے۔ اے میری بیٹی زینب، تو ان کو اجازت دینا کہ تاکہ بروز محشر میں میرے خاندان کا میرا ہر بچہ میرا بیٹا میرے حسن کی اولاد ہو وہ بھی قربانی پیش کرے، میرے حسین کی اولاد ہو وہ بھی قربانی پیش کرے، میری زینب کی اولاد ہو وہ بھی قربانی پیش کرے، وہ بھی قربانی پیش کرے، اور حضرت شہربانوں کی اولاد ہو وہ بھی قربانی پیش کرے۔ نبی کا ہر فرد، نبی کا ہر گھر والا ایک ایک قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرے، جو بھی ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ میری ماں نے فرمایا تو اون محمد کو جنگ کے لیے بھیجے گی، اس وقت صبر کرنا، اس وقت صبر کرنا۔ کسی نے کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے، نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے، نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے گھرانہ کا ہر بچہ جنگ لڑنا جانتا ہے، جنگ میں جانا چاہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں اے ماموں جان، ہمیں بھی جنگ میں اجازت دی جائے، جو آپ کے لیے تلوار چلا رہے ہیں، جو آپ کو تلواریں دکھا رہے ہیں، ہمیں اجازت دے کر تو دیکھیں، ہم ان کو چکنا چور کر دیں گے۔ مطلب چھوٹے بچے تھے، بڑی باتیں تھیں۔ حضرت امام نے ان کو گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، بیٹا ابھی تمہیں جوان ہونے کی عمر نہیں آئی، ابھی تمہیں جنگ میں جانے کی عمر نہیں آئی، چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زینب نے اپنے بہادر بیٹوں کو تیار کیا تھا، اس وقت حضرت علی کی بیٹی کا روپ تھا، دختر علی کا روپ تھا، صبر و استقلال کا روپ تھا، اور علی کی بہادر بیٹی کا روپ تھا۔ سب کو تیار کر دیا، دونوں بھائیوں کی تلوار کو لیا اور ریت میں رگڑ کر دونوں بھائیوں کی تلواروں کو چمکایا، اور چھوٹے چھوٹے سے پٹے باندھے، چھوٹی چھوٹی سی ڈھالیں دی، چھوٹے چھوٹے سے نیزے دیے۔ حضرت زینب نے میدان کربلا کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلوار چلانا سکھایا ہے۔ حضرت زینب نے اس طرح خیمے کے اندر اپنے بیٹوں کو بتایا، اے بیٹو جب دشمنوں میں جاؤ، کبھی ادھر سے ایسے تلوار کو ہلانا، کبھی ایسے تلوار کو ہلانا، اور تلوار چلاتے چلاتے اپنے ماما کے نام پر قربان ہو جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ ماں بہادر اگر بچے کو بنانا چاہتی ہے تو بچہ بہادر بن جاتا ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان بچوں نے کہا اے مامو جان، ہم نے تلواروں کو تیز کر لیا ہے، یہ دیکھتے ہیں، یہ ہماری ماں نے باندھا، بس آپ تو اجازت دے دیں، بس آپ تو اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام فرماتے ہیں اے میری بہن، میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد جو ظالم تمہارا حشر کریں گے، کیا وہ قیامت ہی کیا کم ہے؟ اور اب تم ان بچوں کو بھیج کر میرے دل کو، میرے سینے کو کیوں زخمی کر رہی ہو؟ حضرت امام حسین کی بہن روتی ہے اور عرض کرتی ہیں کاش میرا بھی کوئی جوان ہوتا، کاش میری بھی کوئی جوان اولاد ہوتی، کاش میرا بھی 21 سال بیٹا ہوتا، اسے بھی جنگ میں جانے کی اجازت مل جاتی، میں بھی ماں فاطمہ کے بارگاہ میں عرض کرتی اے ماں فاطمہ، تیرے بیٹے حسین کے لیے، تیرے بیٹے حسین کی محبت میں نے بھی اپنے بچے قربان کیے، میں بھی اپنا نام شہیدوں کی ماں بن کر پیش کرنا چاہتی ہوں رب کی بارگاہ میں۔ جب میری ماں فاطمہ حضرت حسین اور حضرت حسن کا نام لے کر کے نانا کی بارگاہ میں جائے گی اور عرض کرے گی ابو حضور، میں نے تیرے دین کے خاطر اپنے حسن کو قربان کر ڈالا، اپنے حسین کو قربان کر ڈالا، تو جب اس وقت میں بھی موجود رہوں گی، میں بھی ماں کی بارگاہ میں عرض کروں گی اے ماں فاطمہ، تیرے حسین کی محبت میں، تیرے بیٹوں کی محبت میں نے اپنے اول محمد کو قربان کر
कर डाला। रब की बारगाह में ये अदा की जाएगी, रब की बारगाह में ये निदा की जाएगी कि हर फातिमा के घराना, हर फातिमा के खून के कतरे कतरे के सदक़े में रब तबारक व तआला जितना मोहम्मद अरबी चाहेंगे उतनों को जन्नत, उतनों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। ये खूने वफा रंग लाएगा, जरूर लाएगा कि गुनहगारों को जहन्नम से निजात दिलाकर जन्नत में ले जाने के काम आएगा। मेरे दोस्तों, प्यारे हुसैन से अर्ज करती हैं, तुझे अपनी माँ का वास्ता देती हूँ, तुझे मैं अपनी माँ की चादर का वास्ता देती हूँ, तुझे मैं रसूल खुदा का वास्ता देती हूँ। ए भाईजान, इन बच्चों को इजाज़त दे दो। आपने इरशाद फरमाया, अपने गले से लगाया, मोहब्बत के साथ लगाया। आप रोते हुए उन बच्चों को इजाज़त फरमाते हैं। वो बच्चे जंग में जाते हैं और कलाम करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं, ए अमर इब्न साद, तुम नहीं जानते हम किसकी औलाद हैं, हमारा दादा उन्हीं का खून दौड़ रहा है, तुम हमें हमारे मामा के लिए इस तरह करते हो, इस तरह करते हो। बच्चे बातें बना रहे हैं। तो शिमर ने कहा, अमर इब्न साद ने कहा, ए हुसैन, क्या जवान कम पड़ गए जो बच्चों को भेजा है? क्या जवान कम पड़ गए जो बच्चों को भेजा है? अगर लड़ना बस की नहीं है, जंग लड़ना बस की नहीं है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इब्न ज़ियाद की इताअत और यजीद की बैत कर लो, जंग खत्म हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन ने उन तानों का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों तानों का जवाब नहीं दिया? मां ने, बहन ने भाई से एक सदका मांगा है, इजाजत मांगी है, तो इस बुनियाद पर खामोश है। चंद वक्त में, चंद मिनटों में हजरत ज़ैनब के दोनों महकते हुए फूल मुरझा जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। और यजीदी फौज की तरफ से आवाज आती है, ए हुसैन, अपने भांजों की लाशों को उठाओ, ए हुसैन, अपने ओन मोहम्मद को उठाते जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ने एक बच्चे को इस कांधे पे उठाया, एक बच्चे को इस कांधे पे उठाया और खेमे में ले जाकर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास रख देते हैं, दोनों लाशों को ले जाकर, और इरशाद फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, अब तेरे बेटे अल्लाह के प्यारे हो गए, अब ये दुल्हा बन गए, अमनती सरदारों के साथ जन्नत में जाएंगे। जब हजरत ज़ैनब ने अपने बेटों को देखा, हजरत ज़ैनब ने जब अपने बेटों को जंग में जाते हुए देखा, तो उस वक्त अली का रूप था। जब आपने अपने बच्चों को भेजा, उस वक्त अली की बेटी बनकर भेजा था। और जब जंग लड़ रहे थे, हजरत ज़ैनब ने खेमों की ओट से, हजरत ज़ैनब ने तंबुओं के ओट से उन तलवारों को चलते देखा। ये माँ है, ये माँ ही देख सकती है, ये माँ है। ऐसा सब कुछ और ऐसा कुर्बान होना दोनों बेटों का वार वार से हजरत ज़ैनब ने देखा। हजरत ज़ैनब देख देख कर उसी वक्त बेहोश हो गई कि बच्चों को किस तरह आपने पाला था, किस मोहब्बत के साथ भेजा था। आज उनका सर कलम कर दिया गया है, उनके बाजू छलनी हो गए हैं। कौन माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं फरमाती है? और जिस माँ ने इतनी मोहब्बत से पाल कर, संवार कर, सजा कर जंग में भेजा, अरे कभी तो माँ की ममता, कभी तो माँ की ममता माँ का रूप लाती है। हर वक्त ही बहादुर नहीं होती, कभी वो माँ का भी रूप धारण कर लेती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं दोस्तों आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो मुसलमान होते तो बच्चों पर तो तरस कर लेते, अगर ईमान वाले होते बच्चों पर तो तरस कर लेते, अगर वो नमाजी होते बच्चों पर तो तरस कर लेते, अगर कुरान पढ़ने वाले होते बच्चों पर तो तरस कर लेते, अगर वो मुसलमान होते, ईमान वाले होते, बच्चों पर तो तरस कर लेते। अरे बच्चों पर तो तरस काफिर भी कर लेते हैं, बच्चों पर तो तरस यहूदी भी कर लेते हैं, बच्चों पर तो तरस दुनिया का वो गैर मुस्लिम कर लेता है जो ईमान का दुश्मन हो, इस्लाम का दुश्मन हो। लेकिन ये कैसे मुसलमान हैं जिन्होंने बच्चों को कत्ल कर डाला, जिन्होंने बच्चों को शहीद कर डाला? अब भी आप कहोगे कि वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, इधर भी तलवार है, उधर भी तलवार है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी तकबीर है, उधर भी तकबीर है, उधर भी कुरान है, उधर भी कुरान है। मेरे दोस्तों, दोनों तरफ सारी चीजें हैं, लेकिन एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है, एक तरफ नमाज है और एक तरफ नमाज भी है और सब्र भी है। यजीदी फौज के पास क्या था? नमाज, सब्र नहीं था। हुसैनी फौज के पास क्या था? नमाज है और सब्र है।
یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی اسی کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد طلب کرو، اے ایمان والو جب تم مصیبت میں گر جاؤ، اے ایمان والو جب تم پریشان ہو جاؤ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر صبر کر کے بھی دکھایا ہے اور نماز پڑھ کے بھی دکھایا ہے، دونوں چیزیں برابر۔ تو سمجھو کہ جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہوگا وہ صبر بھی کرتا ہوگا اور نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ اب میں یہ عرض کرتا چلوں، حضرت زینب نے جب اپنے صاحبزادوں کو دیکھا، ایک دم غش آ گیا، ایک دم بے ہوش ہو جاتی ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے، بچے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں اور ساری کے ساری زلفیں خون میں آلود ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب ہوش میں آتی ہیں پھر علی کا روپ بن جاتی ہیں، پھر علی جیسا صبر اختیار کر لیتی ہیں۔ حضرت زینب نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں دونوں بچوں کو دے دیا اور کہنے لگی، اے میرے بھائی حسین، ان کے لیے ننھی ننھی قبریں کھود کر ان کو دفن کر ڈالو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ ماں ہے، کربلا میں وعدہ کرا ہے، اپنی ماں سے بچپن میں وعدہ کیا تھا، کربلا میں نبھا رہی ہیں، کربلا میں نبھا رہی ہے۔ اے زمیں کربلا ان کا احسان نہ بھول، تجھ پہ بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔